بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عوام کے مسائل 4 ہفتے میں حل ہو جائیں گے، حل سامنے آ جائے گا۔ یہ کون لے کر آئے گا؟ دوسری طرف جناب وزیر اعظم صاحب بتا رہے ہیں کہ چین میں کیے ہوئے وعدے پورے کرنے ہیں، اور ان میں سے ایک اہم وعدہ کیا تھا جس پر انہوں نے کام شروع کر دیا ہے اور جلسہ منسوخ ہو گیا۔ پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا، اجازت بھی نہیں تھی، منسوخ بھی ہو گیا۔ وہ خیر اس پہ تفصیل سے پھر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے خلاف ایک نیا کیس جس میں انہیں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا کہانی ہے؟ ہم کچھ دنوں سے سن رہے ہیں، وہ حکومت نے اجازت بھی دے دی تھی، ایک کیس بنے گا عمران خان کے خلاف، اور اس کی بازگشت سنائی دیتی رہی۔ پھر عمران خان صاحب نے بھی اس پہ جوابی حملہ کیا یا ریئیکشن دیا، انتقامی کارروائی جس کو کہتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز اور خواجہ آصف کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کے ریکارڈ ہیں بیانات، جن کی وجہ سے میں کے پی حکومت کو کہوں گا کہ وہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بنا دیں۔ عمران خان کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ عمران خان کو یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک بڑا مقدمہ بننے جا رہا ہے، بلکہ ایک سے زیادہ مقدمے بننے جا رہے ہیں۔ اچھا، اور اس میں مین فوکس جو ہوگا ایریا وہ 9 مئی ہوگا، اور اس کے تانے بانے جن باتوں سے مل رہے ہیں، پہلے بھی بہت سی باتیں حکومتی سائڈ سے بہت سی باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن تازہ ترین رانا ثناء اللہ صاحب کا انٹرویو جو ہے اس سے اس کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 بڑی ہی اہم باتیں کی ہیں۔ انہوں نے جو سب سے اہم بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو 9 مئی کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو وہ بیرونی امداد مل رہی تھی۔ اچھا، پاکستان میں دہشت گردی، شدت پسندی، افراتفری کے واقعات ہوں اور اس کے لیے بیرونی مدد ہو تو کیس تو بنتا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں کہا، انہوں نے کہا اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، اگر کابینہ کہے گی تو وہ ثبوت دے دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہوم ورک مکمل ہو گیا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کام ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ وہ کیس تھا جس پہ لگ یہ رہا تھا کہ شاید حکومت ہیزیٹنٹ ہے، ہچکچا رہی ہے، انکار کر رہی ہے، تیار نہیں ہے، کیونکہ وہی بات جو انہوں نے عمران خان نے خود جیل سے کہی کہ پھر نا کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کے پی حکومت سے مقدمات کروا دیں گے، لیکن بہرحال اس پر اب لگتا ہے کہ کنسنسس ہو گیا ہے اور یہ مقدمہ بننے جا رہا ہے۔ تو بیرونی مدد، ملک میں افراتفری، بغاوت، جلاؤ گھیراؤ، ایئر بیس پر اٹیک، کور کمانڈر ہاؤس پر اٹیک، جی ایچ کیو پر اٹیک، معاملات تو خطرناک ہے نا۔ اچھا، 9 مئی کے جو پہلے پکڑے گئے تھے لوگ، ان کا ابھی تک ویسے کوئی حل نہیں ہوا مسئلہ، لیکن اب اس ویک میں جو پیر کے روز سے شروع ہوگا یہ ہفتہ، اس میں وہ ان کا سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا معاملہ بھی میرا خیال ہے عدالت میں جب شروع ہو جائے گا تو اس کا بھی کوئی نتیجہ نکل آئے گا۔ وہ کیسز کی کارروائی ملٹری کورٹس میں تقریباً مکمل ہو چکی ہے، لیکن عدالتی حکم کی وجہ سے اس میں ایک پاز ہے، وہ رکی ہوئی ہے، وہ بھی اگر وہاں سے کلیئر ہو جائے تو پھر آگے چل پڑے گا۔ لیکن براہ راست عمران خان کے خلاف کیس جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ کڑیاں ملتی ہیں۔ اچھا، انہوں نے اس کے علاوہ بھی بات کی، ان کا عدالت کے حکم سے، عدالت کی اجازت سے وہاں پر سیاسی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب تو جلسہ ہی کر لیتے نا، ان کا تو خیال ہوتا ہے کہ سارے لوگ آ جائیں، لسٹیں دی جا رہی ہیں، فیسیلیٹیشن جو ان کی ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا، کہ وہ کیسے لوگوں کو سلیکٹ کریں گے، کس کس کو بلانا ہے اور کتنے لوگ آنے ہیں، اور وکلا کی تو لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ سیاسی، باقاعدہ انہیں سیاسی مشاورت کے لیے اجازت ملی کہ جی انہوں نے پارٹی ٹکٹس بانٹتے ہیں تو اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ کمال ہے ویسے، لیکن بہرحال تو انہوں نے کہا کہ وہ منصوبہ بندی جو تھی 9 مئی کے واقعات کی وہ جیل میں بھی ہوئی ہے۔ اچھا، اگین اب وہ پہلے 2 چیزیں ہو رہی ہیں نا، ایک تو بیرونی مدد عمران خان کے لیے 9 مئی کے واقعات کرنے کے لیے، جو کہ سیدھے سیدھے سے اس میں آئیں گے بغاوت اور مطلب بڑے جرائم میں آ جائیں گے نا، جو چیزیں وہاں پر ہوئی ہیں۔ اچھا، دوسری چیز اس کی منصوبہ بندی جیل میں ہوئی ہے۔ جیل میں منصوبہ بندی کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان آیا ابھی تک جیو کا، اور جیو کے پروگرام میں وہ شامل تھے اور اس میں جنگ میں یہ کوٹ ہو رہا ہے سارا، وہ بیان یہ کہ ان کے مطابق، رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق، اس منصوبہ بندی کی آڈیو ویڈیو تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کی ذمہ داری اور جن کی ڈیوٹی ہے ان کے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے۔
تو جناب اگر ریکارڈ موجود ہے، ایک طرف رانا، وہ بیرونی مدد والا رانا ثناءاللہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم دے دیں گے، اگر کابینہ نے مانگا تو ہم دے دیں گے، ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ جیل کے اندر منصوبہ بندی کا ریکارڈ بھی انہوں نے کہا جو کنسرن لوگ ہیں، متعلقہ لوگ جو ہیں ان کے پاس موجود ہے. تو دونوں صورتوں میں اگر یہ سارا ریکارڈ اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ ایک نیا کیس بن جاتا ہے، تو ایسے کیسز میں تو جو ہے نا کیپٹل پنشمنٹ والا بھی کانسیپٹ موجود ہوتا ہے کہ سزائے موت تک کا اس میں گنجائش ہوتی ہے. اچھا، یہ کوئی مطلب سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں یا ویسے دیکھیں تو بہرحال یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوگی. ہم اس کو انکریج نہیں کر رہے، لیکن نہ ہم کر سکتے ہیں کسی بھی دور میں. آج نہیں، پہلے بھی اس طرح کے معاملات چلتے رہے، لیکن عمران خان صاحب نے جو کچھ 9 مئی میں کیا ہے، جو کچھ 9 مئی کو کیا گیا، اور جس طرح سے اس پر وہ لوگ سٹینڈ لیتے ہیں. خان صاحب کا تو ریپیٹڈ آیا نا کہ مجھے اگر فوجیوں نے پکڑا تو پھر ظاہر ہے ریئیکشن تو فوج کے خلاف آنا تھا. یہ ان کا بیان موجود ہے. اچھا، مجھے اگر گرفتار کر لیں گے اور اگر دوبارہ گرفتار کریں گے تو پھر ایسا ہی ریئیکشن آئے گا. عمران خان صاحب کا بیان موجود ہے. تو ان کی پارٹی کے لوگوں کے بھی سارے یہی نقطہ نظر تھا. تو اس کی آنرشپ تو ان کی ہے 9 مئی کی. اب فیصلہ ظاہر عدالتوں میں ہوگا، اور عدالتوں کے لیے ثبوت چاہیے ہوں گے، اور ثبوتوں کے لیے رانا ثناءاللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ کس کس صورت میں 2 بڑے ایسپیکٹس جو ہیں اس کے، بیرونی مدد اور منصوبہ بندی جیل کے اندر عمران خان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ، یہ دونوں چیزوں کے موجود ہیں. تو یہ کیس عمران خان کے لیے خطرے کی بڑی گھنٹی ہے. وہ باقی تو نکل گئے نا، توشہ خانہ اور یہ وہ چیزیں، مطلب اس میں کوئی بڑی پنشمنٹس والا سین نہیں تھا، لیکن اس میں عمران خان صاحب کے لیے شاید بچنا مشکل ہو جائے. اور ان کا جو جلسہ تھا وہ بھی منسوخ ہو گیا. اول تو اس کی اجازت ہی نہیں مل رہی تھی، لیکن میرا خیال ہے پارٹی خود بھی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھی. وہ لوگوں کا نا جو نظر آ رہا ہوتا نا کہ لوگ بڑے آنے کو تیار ہیں، شاید وہ سین بھی نہیں تھا. تو بہرحال وہ جلسہ منسوخ ہو گیا. ویسے ہی اب محرم کی ابتدا ہو رہی ہے، کل سے تو نہیں، اتوار سے تو نہیں، بروز پیر سے محرم شروع ہو جائے گا. آج چاند نظر نہیں آیا، تو عاشورہ جو ہے 10 محرم، وہ بدھ کے روز 17 جولائی کو، اور اس کا مطلب 16 اور 17، 9 اور 10 محرم کی چھٹی بھی ہوگی. حکومت نے اس حوالے سے کچھ بڑا ہی پلان کر لیا تھا، پنجاب حکومت نے، کہ 6 محرم سے لے کر 11 محرم تک کے لیے سوشل میڈیا ٹوٹلی بند کر دیا جائے. وفاقی حکومت نے ابھی اس کے لیے ایگری نہیں کیا، لیکن میرا موقف وہی ہے جو میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ سوشل میڈیا بند کر کے معاملات حل نہیں ہوں گے. اور اتنے دنوں کے لیے سوشل میڈیا بند کرنے کا مطلب ہم پوری دنیا کو پیغام دیں گے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں، اور ظاہر وہ ہم بچنا چاہ رہے ہیں نا کہ کسی ناخوشگوار واقعے سے، کسی دہشت گردی سے. تو جو ہم اس سے قبل 1 دن کی بندش کرتے تھے، وہ 6 دن کا مطلب یہ ہے کہ ہم مزید کمزور ہو گئے ہیں، اور دہشت گرد اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ان سے بچنے کے لیے ہمیں 6 دن تک کے لیے سوشل میڈیا کو بند رکھنا پڑے گا. تو میرے خیال میں یہ کوئی وائز ڈیسیژن نہیں ہوگا، یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہوگا. اس کے بارے میں حکومت کو سوچنا چاہیے. ہاں، لوگوں کی جان و مال سب سے اہم ہے، اس کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ کیے جائیں. اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، کیونکہ محرم کے حوالے سے جو مجالس اور دیگر تقریبات ہوتی ہیں وہ تو چلتی رہیں گی. وہ تو 1 محرم سے لے کر آنورڈس پھر آگے چلیں گی. ان سب چیزوں کے لیے سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے حکومت کو جو اصل جڑ ہے دہشت گردوں کی، اس کو پکڑنا ہوگا، وہاں پر مینیج کرنا ہوگا. اور اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے بھی بیان دیا ہے. وہ جو چائنا میں گئے تھے نا، ابھی بہت ساری باتیں ہوئی تھیں، وہ اس کا عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ان سب باتوں پر قائم ہیں، اور اس میں سب سے اہم سی پیک کے حوالے سے اور چائنیز کے حوالے سے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. تو وہ اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سیف سینٹرز بنیں گے، جیسے سیف سٹیز کا کانسیپٹ ہے نا، تاکہ اس کی پراپر سیکیورٹی دی جائے. نہ صرف چائنیز کو، نہ صرف سی پیک کو، پورے پاکستان کو سیکیورٹی چاہیے. پورے پاکستان سیکیور ہونا چاہیے، پاکستان کا ہر شہری محفوظ ہونا چاہیے، اور یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے. تو وزیر اعظم صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے کام کریں. چائنیز کو، سی پیک کو ضرور سیکیورٹی دیں، لیکن ساتھ ساتھ پورے ملک کو سیکیور بنائیں، تاکہ ہمیں کسی ایک خاص ایریا کے لیے، خاص ایک روڈ کے لیے، خاص پروجیکٹس کے لیے، خاص شہریت یا خاص ملک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ہی صرف سیکیورٹی کی ضرورت نہ پڑے. ہمارا پورا ملک محفوظ ہونا چاہیے، اور ملک کے جو مسائل ہیں ان کا حل 4 ہفتے میں آ رہا ہے. جی ہاں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے عوام پاکستان پارٹی جو نئی بنائی ہے اس کا اعلان کر دیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل جو ہے وہ 4 ہفتے میں آپ کو بتا دیں گے. اچھا، میں ویسے
کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں، کیونکہ یہ وہ تمام لوگ مل کر ایک پارٹی بنا رہے ہیں جنہیں ان کی پولیٹیکل پارٹیوں نے، ان کی سیاسی جماعتوں نے لفٹ نہیں کرائی ان کے خیال میں۔ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم رہے، مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ رہے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ ان کی پارٹیوں نے ان کی قدر نہیں کی، ان کو زیادہ منہ نہیں لگایا، تو وہاں سے نکل کے وہاں سے وہ پیپلز پارٹی سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ان کے مجھے لگتا ہے کہ قافلے میں شامل ہو جائیں گے، پہلے سے انیشیل پلاننگ میں تو وہ بھی تھے، اور بھی کچھ لوگ آ جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو ناراض لوگ ہیں، جنہیں پارٹیز میں اپنی پارٹیز میں وہ مقام نہیں مل سکا، وہ آ کر کو ایک نئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں۔ نئی سیاسی جماعت بنانا کوئی غلط کام نہیں ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ نئی سیاسی جماعت بنا سکتا ہے، انہوں نے بھی بنائی ہے، لیکن اصل بات تب سامنے آئے گی جب وہ اپنا ایجنڈا بتائیں گے، وہ کیا نئی چیز ہے، وہ کیا نئی بات ہے، وہ کیا نئے وعدے ہیں جو اس سے قبل سیاسی جماعتیں ہم سے نہیں کر چکے ہیں، اور یہ ہمیں کیا نیا دیں گے، اور ان پر کیسے عمل کر پائیں گے۔ 4 ہفتے اب جو بتا رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، پچھلے 1 سال سے اس سیاسی جماعت کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ سینئر لوگ ظاہر ہے جو ان کے ساتھ ہیں، بڑے بار مشاورت ہو رہی ہے، اجلاس ہو رہے ہیں آپس میں، تو ان کی میٹنگ چلتی رہی، لیکن ابھی کسی ایک مسئلے کا حل ان کے پاس نہیں تھا۔ ہاں، تنقید وہی تنقید جو میں اور آپ بھی کر رہے ہیں کہ دودھ مہنگا ہو گیا ہے، ٹیکس لگا دیے، یہ ساری باتیں 100% درست ہیں کہ یہ عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ حل کیا ہے؟ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کوئی نیا حل لے کر آئیں گے؟ کیا یہ نئی پارٹی میرے، آپ کے، ہم سب پاکستانیوں کے مسائل کا حل تلاش کر لے گی اور پھر اس پر عمل بھی کر سکے گی؟ ان کے لیے دعا تو کی جا سکتی ہے، اور دعا ہم سب کے لیے، میرے اور آپ ہم سب کے لیے ہے کہ پاکستان قائم رہے، سلامت رہے، مستحکم رہے، محفوظ رہے۔ شکریہ۔